اب بلا تاخیر. یہاں اب تک تو آپ نے نعتیں سنی ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت فقط نعت خواں یا نعت گو نہیں تھے. ہم نے لوگوں کے سامنے عموماً یہی رکھا کہ آپ بہت اچھے نعت خوان تھے، بڑی پیاری نعتیں لکھتے تھے. تو یہ نہیں ہے، بلکہ آپ وقت کے مفسر، محدث، محقق، مکنن، مصلح اور بہت بڑے دانشور، حکیم، نکتہ داں، ادیب، شاعر، خطیب، جس سمت بھی بہرحال وہ ہی نا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جی، کہ وہ داغ دیلوی کا شعر ہے نا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تو آپ کو 55 علم پر عبور تھا، 55 علم پر، اور آپ کی اس پہ تصانیف بھی ہیں. 1000 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی، اور 55 علم، اور یہ سارے علم آپ نے پڑھے نہیں تھے اپنے استادوں سے، آپ نے استادوں سے نہیں پڑھے تھے، بلکہ کچھ پڑھے تھے. اور آپ کے بارے میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جسمانی بالغ بعد میں ہوئے ہیں، علمی بالغ پہلے ہو گئے تھے. جسمانی بالغ بعد میں آپ ہوئے، علمی بالغ پہلے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. 13 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ جو ہے ان کو آپ نے پڑھ لیا تھا. اور جناب والا یہ جو آپ نے علم تو کسی استاد سے اتنے سارے تو نہیں پڑھے تھے جو 55 علم ہیں، تو یہ آپ کو کیسے حاصل ہو گئے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم پر عمل کرتا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اتباع مصطفیٰ میں عمل پیرا ہوتا ہے، اپنے جو اس کو پاس علم ہوتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علوم عطا فرماتا ہے جو اس نے کبھی پڑھے نہیں ہوتے، جو کتابوں میں نہیں ہوتے، اسے اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرماتا ہے. تو آپ 55 علم پہ آپ کو عبور تھا. علم تفسیر، علم اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم تجوید، علم مناظرہ، علم الکلام، علم العقائد، اور علم سیر، اور علم ہندسہ، اور تکسیر، علم تکسیر، علم اوقات، علم الابدان، اور ریاضی، جیومیٹری، اور اس کے بعد عمرانیات اور معاشیات، سیاسیات، یہ بہت سارے علوم ہیں، اور علم الاوقات، اور بھی بہت سے علوم، علم منطق و فلاسفہ اور فلسفہ قدیم و جدید. اور فقہ کے معاملے میں تو آپ کے بارے میں ایک شیخ اسماعیل خلیل مکہ کے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے فتووں کو امام اعظم دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا. تو علم جیومیٹری ہو، علم ریاضی ہو، علم ہندسہ ہو، لوگارتھم ہو، علم یہ الجبرا جو ہے اس کا علم، اور اقلیدس کا، یہ تمام علوم حیران ہوتے ہیں ہم. بلکہ ایک واقعہ میں نے آپ کا پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زاویے بنائے جاتے ہیں نا، جیومیٹری کے جو 90 کا زاویہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس پہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیشانی کو قوس کی طرح بنایا ہے، جیسے قوس ہوتی ہے، جو قوسیں لگاتے ہیں نا آپ ریاضی علم جیومیٹری میں، تو قوس کی طرح بنایا ہے. اور اگر 45 درجے بھی یہ پیشانی کعبے کی سمت ہو تو نماز ہو جاتی ہے. ہاں جی. اور باقی جو ہے آپ کے جو ماشاءاللہ آپ کے جو شاگرد ہیں، حضرت علامہ نویر اہل سنت علامہ محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کیا شان ہے. یہ علامہ مشرقی نے ان کو کہا تھا، علماء پہ اعتراض کیا تھا کہ ان علماء کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، انہیں علم ریاضی نہیں آتا، انہیں فلاں علم نہیں آتا، ان کو تو بس یہ علم آتا ہے جو درسیات والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ کو علم ہے، دیکھو ہم جو ہیں وہ دہلی کا طول العرض اور بلد العرض جو ہے
اگر تمہیں کوئی علم ہے تو وہ نکال کے دکھاؤ کہ یہ دہلی سے لے کر غالباً بریلی تک جو جتنے شہر ہیں اتنے ان کا طول العرض اور بلد العرض جو ہے وہ نکال کے دکھاؤ. آپ نے فرمایا بھی تم کتنی دیر میں نکالو گے؟ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد رشید ہیں اور اس شاگرد پہ ناز ہے اعلیٰ حضرت کو، بڑے عزیز ہیں یہ شاگرد، تو پوچھا بھی تم کتنی دیر میں، علامہ مشرقی تم کتنی دیر میں نکالو گے؟ اس نے کہا یہ دہلی سے لے کے بریلی تک یہ درمیان کے جتنے شہر ہیں میں 24 گھنٹوں میں جو ہے میں اس کا طول العرض اور بلد العرض نکال کے دکھاؤں گا. آپ نے فرمایا بھی یہ اتنے شہروں کا فقط 24 گھنٹوں میں، اور وہ بھی صرف اتنے شہروں کا، اور دعویٰ اور اعتراض علماء پہ. آپ نے فرمایا مشرقی الحمدللہ یہ فقیر اعلی حضرت کا جو دسترخوان پہ بیٹھنے والا ہے یہ پوری روئے زمین افریقہ، امریکہ اور جاپان، انڈونیشیا، بر صغیر، بر اعظم اور اپنا آسٹریلیا اور تمام روئے زمین کے شہروں کا طول العرض بلد العرض صرف 24 منٹوں میں تجھے نکال کے دکھا دے گا. صرف 24 منٹوں میں. تم تو صرف دہلی اور بریلی کا جو شہر ہے اس میں جو اتنے شہر ہیں اس کا 24 گھنٹوں میں نکالو گے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شاگرد تمہیں پوری روئے زمین کا طول العرض اور بلد العرض فقط 24 منٹوں میں نکال کے دے گا. تو جس کے شاگرد کی یہ علم کی شان ہے اس استاد کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا. دوستانو یہ محترم یہ بھی سنا کرو کہ آپ فقط شاعر ہی نہیں ہے، شاعروں میں بھی لاجواب ہے. خدا کی قسم آپ نے فرمایا میں کہاں اور میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، میں کہاں اور میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو بھی کافی ہے اشارہ تیرا. تو بہرحال میں زیادہ ٹائم لے چکا ہوں، میں معذرت بھی کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں حضرت صاحب کی موجودگی میں، کیونکہ میں حائل تو نہیں ہونا چاہتا تھا کسی لحاظ سے. اب بلا تاخیر جو ہے وہ حضرت صاحب کا استقبال کیجئے اور زوردار نعرہ لگائیے، اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ خلافت، حق چار یار. یہ ساتھ یاد رکھیں، کبھی ایک چھوٹ جائے تو دوسرا لگا لیا. نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، حضرت علامہ مولانا محمد بہاول شیر رضوی